ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس بار لے کر آئے ہم آپ کے لیے قصہ قرآن، جس میں ہم ہر دن آپ کو قرآن میں جو حقیقی قصے ہیں، چونکہ قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہے وہ پوری کی پوری صحیح ہے، تو اس قصے سے ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں۔ آج ہم قصہ ادریس علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہر دن کی طرح آج بھی ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ سر، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، بہت بہت استقبال ہم آپ کا کرتے ہیں۔ آج قصہ سنائیے۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں جو قصہ قرآن کے عنوان سے اس سال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام قصہ قرآن کے عنوان سے آپ سن رہے ہیں آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور آپ ان واقعات سے واقف ہو رہے ہوں گے جو سچے واقعات ہیں۔ قصص القرآن، قصہ قرآن، قرآن کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سارے سچے قصے ہیں، حق واقعہ ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، مگر اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ہم اس قصے پر جو گزشتہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ہود ایک ایسے نبی تھے جن کی دعوت کی، تبلیغ کی، کوشش کی تاریخ طویل ترین تاریخ، جتنی لمبی مدت تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کسی کو اتنی عمر بھی نصیب نہیں ہوئی جتنی ان کو نصیب ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ ان کے درمیان 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلاتے رہے، خدا کی مرضی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ جو ظلم کر رہے تھے، جو شرارت کر رہے تھے، قوم نوح کے لوگ جو بدماشیاں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہے تھے، اس سے حضرت نوح نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور اللہ کے احکامات کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، ایک طوفان آیا جس نے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، اس ظلم کی سزا ان کو اس عذاب کے ذریعے دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے اس طوفان میں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور سفینہ والوں کو، کشتی والوں کو، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے، ان سب کو اللہ نے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنائی۔ تو وہ جو طوفان تھا جو اس موقع پہ آیا تھا، اس کا آپ نے منظر دیکھا، قرآن پاک میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب کا موقع آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، ایک بڑی سی کشتی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ان کو تم اس میں سوار کر لو، اور سارے جانوروں کے ایک ایک جوڑے بھی اس میں سوار کر لو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ اب ایک ایسا طوفان آئے گا جس میں دنیا میں اب کوئی باقی نہیں بچے۔ اس وقت دنیا چھوٹی تھی، ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ 930 سال تک اس دنیا میں رہے۔ ان کے لگ بھگ 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور لگ بھگ 1000 سال تک انہوں نے 950 سال کنفرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کے درمیان دعوت دیتے رہے۔ تو اس دوران جب کہ 3000 سال گزرے تھے انسانیت کی تاریخ کو، تو آبادی کم تھی، لوگ محدود تھے اور ان کا علاقہ بھی محدود تھا، تو جب وہ طوفان آیا
تو اس طوفان میں وہ سارے لوگ تباہ کر دیے گئے جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، جو ابلیس کے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے اور شیطان کے پجاری بن کر شیطان کے راستے پہ چل پڑے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصہ نوح میں ہم کو یہ بھی دکھایا کہ جب طوفان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور سارے لوگ ڈوب رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ تھا، جس نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بچے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ابھی بھی بات مان لو، ابھی بھی تم میرے ساتھ ہو جاؤ اور میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہما، اسی درمیان میں ایک موج آتی ہے جو اس کو بہا کے لے جاتی ہے اور خوب ہر طرف سے پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور بعد میں پھر جب وہ سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں اور پورا طوفان چھا جاتا ہے اور ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہوتا ہے، تو جب سارے لوگ مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مکمل ہو جاتا ہے، وہاں پر سزا پوری ہو جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کہا کہ اب وہ ٹھہر جائے، واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہ جا کے ٹھہر گئی۔ تو معزز ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اس کشتی پہ سوار تھے ان کو بچا لیا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہتے ہیں کہ 1,40,000 اسکوائر میٹر کا ایریا تھا جو لگ بھگ سیلاب کی زد میں آیا، اور جتنے لوگ اس وقت دنیا میں تھے سب کے سب تباہ ہو گئے، سارے انسان ختم ہو گئے۔ صرف وہ لوگ جو کشتی میں بچے تھے، بعد میں انہی کی نسل آگے بڑھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طوفان کا ذکر ہر مذہب میں ملتا ہے، ہر مذہب کی کتاب میں ملتا ہے، تورات میں، انجیل میں، ہندو مت کی کتابوں میں بھی بڑے سیلاب کا ذکر موجود ہے، اور ہندو مذہبی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کو مانو کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بیٹا یا انسانی نسل کا جد اعلیٰ، سب سے بڑا بزرگ، اور انسانی جو انسان ہیں ان کو بھی مانو جاتی کہا جاتا ہے۔ تو اور ان کی جو کتاب بھی ہے منوسمرتی کے نام سے، جس کے اندر ان کی اچھی اچھی قیمتی باتیں بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ جو حضرت ادریس ہیں، ان کا ذکر بہت مختصر آیا ہے قرآن میں، صرف 2 جگہ پہ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ادریس کو یاد کیجئے، بے شک وہ راست باز اور نبی تھے، جو سورہ مریم کی آیت ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ کل من الصابرین، کہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفر پر ہم نے فضل کیا اور یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے۔ تو معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اتنا بیان کیا ہے کہ ادریس کی کچھ خصوصیات تھیں، کہ جو صداقت تھی، شرافت تھی اور صبر و رضا کی خصوصیت تھی۔ یہ خصوصیات ہیں ادریس علیہ السلام کی، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کے حوالے میں تعلق سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس باب ادریس علیہ السلام کا جو نام و نسب ہے، زمانہ ہے، اس میں کچھ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی ہے، لیکن یہ بات زیادہ مناسب جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے دادا ہیں، اور ان کا نام اخنوق تھا اور ادریس ان کا لقب تھا، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اخنوق یعنی ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم۔ اور یہ خاص بات یہ ہے ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو بات بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے قلم کا استعمال سکھایا تھا۔ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، اور ان کا جو مسکن ہے، ان کا جو ٹھکانہ تھا، وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بابل میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے شیس بن آدم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد میں انہوں نے بابل سے ہجرت کی اور مصر میں مقیم ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو حضرت ادریس کی خصوصیات تھیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں، جس میں سے ایک تو وہ خصوصیت تھی کہ وہ صداقت تھی ان کے اندر، شرافت تھی ان کے اندر، صبر و رضا تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بلند صفت ہر اس انسان کے اندر پیدا ہو جو بلندی تک جانا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ہم ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اتنی بات بہرحال عرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے کچھ حکیمانہ اقوال منسوب ہیں، یعنی ان کی کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے بیان کی اور بعد میں وہ ریکارڈ میں آئیں اور ان کا ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی اور ان کے
ان کی کتابوں میں ہمیں موجود ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر احسان کیا جائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو دوسرے بندے ہیں، جو دوسری مخلوق ہے، ان کے اوپر ترس کھاؤ۔ جو دولت تم کو اللہ نے دی ہے وہ دوسروں کو بھی دو، صرف اکیلے خوشی نہ مناؤ، صرف اکیلا فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ دوسروں تک بھی اس کو جب تم پہنچاؤ گے تو تمہارا خالق خوش ہوگا اور تمہاری نعمت میں جو تمہاری برکت ہے اس کو اور بڑھائے گا اور رحمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ، بہترین طریقہ حضرت ادریس نے بیان فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر احسان کیا جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور قول ہے ان کا جو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ کو پکارو تو نیت خالص رکھو، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت دکھاوے کے لیے ہو، تم ریاکاری کرو، نمائش کرو۔ یہ چیزیں اللہ کو بہت پسند نہیں ہیں، بالکل ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانیاں کرتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پر ایک جیسی مہربانی ہو۔ اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملے تو تم اس پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے۔ اگر تم حسد کرو گے تو اس سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور تم پریشانی میں مبتلا ہوگے اور تکلیف میں رہو گے اور سامنے والا تم کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کرے گا اور یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ معزز ناظرین، اس کے بعد آئیے ہم بڑھتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ ہم جو بہت مشہور نبی گزرے ہیں اور یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جس کا نام عاد تھا۔ حضرت ہود اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے عاد کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ وہ قوم ہے جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، عرب کی ایک پرانی قوم ہے، اور جب اس نے اللہ کی بات نہیں سنی تو اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، بہت بڑا عذاب، اور ایسا عذاب جس کی آج بھی جس کے نشانات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بہت ناراض ہوا۔ تو وہ کیا قصہ تھا وہ اب ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں معزز ناظرین کہ قرآن پاک میں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ نبیوں کے قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ یہ نبی اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے، اللہ کے میسنجر ہوتے تھے، پروفٹ ہوتے تھے، اللہ کا میسج لا کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو سلیکٹ کرتا تھا جن تک اپنا میسج بھیجتا تھا، پھر وہ میسج وہ دوسروں تک کنوے کرتے تھے، دوسروں تک اس کو لے کر جاتے تھے۔ یہ نبی ہوتے تھے جو قوموں میں آتے رہتے تھے۔ ان نبیوں کے قصے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس نبی کا قصہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت ہود جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اس کا نام عاد تھا۔ عاد اصل میں ایک نہایت معزز اور باوقار آدمی کا نام تھا اور وہ حضرت نوح کی اولادوں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب طوفان گزرا اور سب کچھ تباہ ہو گیا اور صرف وہی لوگ بچے جو کشتی نوح میں تھے، بعد میں پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں برکت دی اسی طرح حضرت نوح کی اور ان کے ساتھیوں کی اولادوں میں بھی اللہ نے خوب برکت دی۔ پھر وہ بڑھے، آگے بڑھے، چاروں طرف پھیلے، اور یہ عاد کی جو نسل تھی، اس کی جو فیملی تھی، ان کا جو قبیلہ تھا، وہ بہت مشہور ہوئے، بہت مضبوط قوم تھی۔ عاد کے بارے میں آپ ان کا اگر سلسلہ نسب سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کیا تعلق تھا اور کتنی نسل کے بعد وہ حضرت نوح سے ملتے تھے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یعنی عاد بنو سام میں سے تھے، اور ان کی قوم جو انہی کے نام سے مشہور ہوئی، اسی میں حضرت ہود پیدا ہوئے تھے۔ عاد ایک ایسی قوم تھی، اللہ نے اس کو بہت برکت دی تھی، بہت نوازا تھا۔ وہ اپنے وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط قوم تھی۔ ان کے لوگ جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، بہت مضبوط لوگ تھے، اور قوم عاد کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جانور اور اولاد اور ساری چیزوں میں اتنی برکت دی تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے ہر طرف وہی نظر آتے تھے، خوشحالی تھی، ہر طرف ہریالی تھی، اور ان کا علاقہ اتنا بھرا بھرا اور خوبصورت تھا جتنا کسی اور کا نہیں تھا۔ تو یہ جو چیز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت دی، ان کی اولاد میں، اور ان کو بہت طاقت دی،
اور انہوں نے مضبوط مضبوط محل بنائے، اچھے اچھے گھر بنائے، ایسے گھر بنائے جیسے گھر کسی کے نہیں تھے۔ وہ خوبصورت گھر بنانے میں ماہر تھے، ان کے گھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ اس گھر میں آباد رہیں گے اور کبھی بھی اس سے ان کو آگے آنا جانا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ عاد کو جو اللہ نے نعمت دی تو وہ نعمت ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ اللہ کی نعمت، یا تو نعمت اصل میں ایک امتحان ہے۔ اللہ جب بھی کسی کو دولت دیتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت آسانی مل گئی، لیکن اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو دولت ہم نے تم کو دی ہے تم وہ کہاں خرچ کرتے ہو، جو طاقت تم کو دی ہے وہ طاقت کہاں خرچ کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، لوگوں کو مدد پہنچاتے ہو یا نقصان پہنچاتے ہو یا ظلم کرتے ہو۔ کچھ لوگ طاقت اور دولت پا کر غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عاد کا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا، ایسے ہی ان کو بھی طاقت کے نشے نے اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کیا۔ وہ خدا کو بھول گئے، انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا اور ایک ایسے راستے پر چل پڑے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے، انہی کی ایک شاخ سے، ایک قبیلے سے ایک شخص کو اپنا نبی بنایا جن کا نام ہود تھا۔ حضرت ہود قوم عاد کے درمیان بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا اپنا، اور اپنا پیغام عاد کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، نہایت شریف خاندان سے تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو حضرت ہود نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تم ظلم کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، امیر لوگ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، غریبوں کا حق مارتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ تم دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہو جیسے تم کبھی مرو گے نہیں، حالانکہ تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح عذاب آیا حضرت نوح کی قوم پر اور کیسی تباہی آئی ان کے اوپر، پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ تم کو کم سے کم ان سے سبق لینی چاہیے۔ اللہ نے تم کو اتنی طاقت دی، اتنی دولت دی، تمہارے رزق میں برکت دی، تم شکر کی جگہ ناشکری کرتے ہو اور اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ تم کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، کسی غریب پر ترس نہیں کھاتے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے اور مجھ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ قوم کو جب یہ بات بتائی گئی، حضرت نوح نے ان کو نصیحت کی، تو اس قوم نے، ان کی نصیحت کا بہت برا منایا اور کہا یہ بالکل ہم اس طرح کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تم ہمارا مزہ خراب مت کرو، ہم زندگی کے عیش کر رہے ہیں، تمہارے پاس عیش کرنے کے لیے اگر وقت نہیں ہے، تم نہیں عیش کرنا چاہتے تو ہم کو چھوڑ دو، ہم کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دو۔ کسی نے حضرت ہود کو جھوٹا کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے ساحر کہا، الگ الگ طرح کے الزامات ان کے پر لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بھی فیصلہ سنایا کہ اب اس قوم کو بھی سزا دی جائے گی اور یہ قوم بھی اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا، کچھ دنوں تک تو وہاں بارش نہیں ہوئی، سوکھا پڑ گیا، پھر بھی انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی۔ حضرت ہود نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ خود اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے کہ اس نے بارش روک دی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، جانور پانی کو ترس رہے ہیں اور سارے کھیت مرجھا گئے ہیں، سارا حال برا ہے ہمارے یہاں کا، تم ابھی بھی اللہ کی بات مان لو۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا منڈلا رہا ہے۔ جیسے انہوں نے بادل کو دیکھا، سارے لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے اور چلانے لگے کہ دیکھو بارش آ گئی، بارش آ گئی، اور ہود تو ہم سے جھوٹ بول رہے تھے، ہود کو ہم کو خامخواہ ڈرا رہے تھے، اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہے اور کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، عذاب کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ہود نے ان سے کہا کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر بارش نہیں ہے، یہ اس کے اندر اللہ کا عذاب ہے اور ایک طوفان ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد سب نے دیکھا کہ وہ جو طوفان شروع ہوئی، ہوا چلنی شروع ہوئی اور آندھی آئی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور بہت تیز ہونے لگی، اور پھر وہ چلتی ہی رہی، اور اتنی شدید طوفان، ایسا طوفان جیسا طوفان کبھی بھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اتنا لمبا، اتنی لمبی آندھی تھی کہ وہ 8 دن 7 رات تک چلتی رہی۔ 8 دن اور 7 رات تک کنٹینیو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے طوفان ہم نے اپنے جو زندگی میں دیکھے ہیں، امفان جیسا طوفان جو کیسی تباہی مچا دیتا ہے، وہ طوفان 8 دن اور 7 رات تک چلتا رہا اور لگاتار چلتا رہا، یہاں تک کہ سارے لوگ مر گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ معزز ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 جگہوں پہ آیا ہے، اور ان کی جو قوم ہے اس کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں، ہود میں، مومنون میں، شعراء میں، فصلت میں، احقاف میں، زاریات میں، قمر میں اور حاقہ میں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، اور ارم کے معنی ہے بلند اور مشہور ہونے کے۔ عاد کا جو زمانہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ قوم نوح کے بعد آئی تھی۔ قرآن میں ان کو عاد کو
من بعد قوم نوح کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی یہ وہ قوم جو حضرت نوح کی قوم کے کچھ زمانے کے بعد آئی۔ یہ کس علاقے میں رہتے تھے؟ یہ یمن، ان کا جو آج یمن کا علاقہ ہے وہ ان کا دارالحکومت تھا، اور اس کے آس پاس کے علاقے میں وہ رہتے تھے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا، حضرت ہود ان کو سمجھا رہے تھے، تو وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہمارے پاس ہر طرح کا پاور ہے اور ہم بہت پاورفل ہیں، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بات وہ بھول گئے کہ اصل جو سپر پاور ہے وہ تو اس دنیا کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سارے سوئچز ہیں، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، پھر وہ جب چاہے کسی کو روکنا تو وہ روک سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت سارا ذکر کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، آئیے دو ایک آیتیں قرآن پاک کی دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے دعوت دی، اے میرے ہم قوموں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑھوں نے جنہوں نے کفر کیا جواب دیا کہ ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار ناصح ہوں، تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ کیا تم کو یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی بات بتانے کے لیے تمہیں میں سے ایک شخص کا واسطہ پہنچا اور اس لیے تمہارے پاس آیا تاکہ تم کو ہوشیار کرے؟ یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور جسمانی اعتبار سے تمہیں طاقت اور کشادگی عطا فرمائی، تو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ بیٹھے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ تو تم جس عذاب کی ہم کو دھمکی سنا رہے ہو اس کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا تم مجھ سے کچھ فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس ہم نے اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے اپنے فضل سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ قصہ ہود میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے۔ جو نعمت اس کو ملی ہے اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ایک انسان جب اس کا خیال نہیں کرتا تب پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔